السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جواب دیں اس کا. نماز میں آتے وقت مسجد میں داخل ہونے لگا تو مسجد کی دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دو. سچے دل سے کہے گا رحمت کا دروازہ کھل جائے گا. آقا جی نے کہا جو گدھے پہ بیٹھا پیبند والے کپڑے نے لگائے ہوئے پیبند، اس نے تکبر نہیں کیا. یہ خدا کی قسم کرنا چاہیے. اتنی بڑی سرکار، معجزات والے پیبند لگاتے تھے اپنے کپڑوں کو. اپنا جوتا خود گانٹتے تھے، ٹھیک کرتے تھے اس کو. جن کا نام سرکار دو عالم ہے، جن کا نام حضرت محمد مصطفیٰ ہے، جو درجے میں سب نبیوں سے اوپر ہیں. یا حلب و شاتا ہوں، بکری کا دودھ دھوتے تھے. کرے گا ایسے؟ ان کو سوچ کر ایک شخص تھا، مفتی تھا نبی کریم کا، خود دودھ بکری کا چوتا تھا. ایک دن میرے پاس آیا، بڑا میں نے ایک دو کھجوریں کھائی، اس سے دل بھر گیا. ہم لوگ قسم قسم کے کھانے، اللہ کا شکر کرنا چاہیے. جیسے کھانا ہوا کھا لیا، نہیں تو کبھی سادہ کھا لیا. پانی کو ٹھنڈا گلاس بھر کے لے آیا، ساتھ رکھ لے. تواضع نہیں، دسترخوان تو سب چیزیں ہونی چاہیے. پکوڑے مکوڑے بھی ہونے چاہیے، پانی بھی رکھنا چاہیے. بیوی کو سکھایا ہوا، بہنوں کو سکھایا ہوا. کرتے ہیں نا ایسا. ہاں تو پھر کیسے دسترخوان لگا ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کھانا پینا نماز سب عبادت کی طرح ہوتا تھا. جیسے عبادت کرنی ایسا خیال. اور اخلاق گھر میں، وہ کدھر ہے وہ کدھر، ان کو بلایا، ان کو بٹھایا پاس. بتائیں ہم لوگ کیسے ہیں. دسترخوان ایسے لگانا، کھانے کو زیادہ دلچسپی سے دیکھنا، اور کھانے میں زیادہ باتیں کرنی. کوئی ضروری بات ہوئی تو کر لی. اور بھائی وغیرہ ساتھ کھا رہے ہیں، بھائی کھانا کھا، بہت باتیں نہیں کرتے کھانے میں، اور خود سب سے زیادہ باتیں کرتے ہیں. نبی کریم کی طرح وضو کرنا، نماز میں خیال رکھنا. نبی کریم کہتے تھے آرام سے نماز پڑھا کرو. ایک صحابی کو 3 دفعہ نماز پڑھائی. کہا نماز پڑھ، نماز تو نے نہیں پڑھی. جیسی آتی تھی اس نے پڑھی. پھر کہا دوبارہ جاؤ پڑھو. ایسے غالباً 2-3 دفعہ کہا. پھر اس کو کہا نماز پڑھو تو تکبیر کہو، پھر رکوع آرام سے کرو، پھر سجود آرام سے کرو. اور اس کو کہے کہ تم کو پڑھا ہے، پتہ ہے تم کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. اوف اوف.
تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہو. اولاد کو بھی ایسے سکھاؤ، بیٹا نماز پڑھا کرو، آج پڑھنا نماز میرے ساتھ. لیکن تم کو پتہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑا ہونا چاہیے. اللہ کی ذات بڑی ہے چھوٹی ہے. مسجد میں نہیں کھیلتے آگے. اوف، گھر میں بھی ایسا ہی ہے. نماز پڑھتے ہیں، بہن جو کہتے دوپٹہ لے لیتے تھے، وہ دوپٹے کی پڑھ رہی ہے. یہ جو نماز ہے ہمیں آ گئی ساری ایسے، یہ ایک ظاہری نماز ہے. جیسے اس طریقے سے خیالات تو نہیں ہوتے، اس طریقے سے خیالات نہیں ہوتے جیسے میں نے آج نقشہ کھینچا ہے. بچوں کا وضو کیوں نہیں کیا؟ وضو کرو، تم بھی نماز پڑھو ہمارے ساتھ. کھیل رہے ہیں کر اس کے ہاتھ کو چوما بچوں کے، کب وضو کرتے ہیں، ادھر پانی لگاتے ہیں، اللہ گناہ معاف کرتا ہے. اللہ کی رحمت اترتی ہے، اور خدا نے ہم کو سب کچھ دیا ہے. یہ ٹوپی کہاں سے تیرے پاس آئی ہے؟ کرتا اچھا کہاں سے آیا ہے؟ اللہ نے دیا نا. اس سے اچھا لے کے دوں گا. سکھانے کا طریقہ ہوتا ہے. اللہ، بلکہ استغفر اللہ کہتا ہوں. جب ایسے خیالات آتے ہیں تو کہتا ہوں مسجد میں گھسنا ہی نہیں چاہیے، گھر میں پڑھ لو. ٹھنگا ہی مارنے نا. بزرگوں کی باتوں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. بعض بزرگ نماز پڑھتے تھے، کہتے تھے میں جب نماز پڑھتا ہوں اللہ کے سامنے رکوع کرتا ہوں، سجود کرتا ہوں، یہ سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میں سنتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احساس پیدا ہو جاتا ہے، قابل تو قبول کیا. رکوع کرتا ہوں آواز آتی ہے، قابل تو قبول کیا. سجود کرتا ہوں، احساس ہوگا قابل تو میں نے قبول کیا سجدہ تیرا. ہمارے کہاں ایسے دل ہے؟ کسی دفعہ ٹوپی ٹھیک کرتے نماز میں، پٹیاں تھے لگا لیے ہیں، اسے سنت تک کرتا پا رہے ہیں. ہاں تو آپس اخلاق سے بات کریں، یہ صحیح ہے. آدھے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں بالکل صحیح کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ کوشش کریں نماز میں جب کھڑے ہوں تو یہ تصور کریں میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں. پھر ایسے ہاتھ اٹھائے کہ دنیا کو میں نے پیچھے پھینکا اور اللہ کے سامنے آ گیا ہوں. تو چیزوں کا تمہارے پر اثر ہوگا. اللہ، گھر میں بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، سنتے پڑھ کے پھر نہیں جانا مسجد میں. سنتے پڑھے ادب سے اور دل کو حاضر رکھے. اور گھر میں بڑے بچوں کو نماز کے وقت نماز سکھایا کرو، نماز میں کھڑے ہو جائیں. اور میں آپ کو کہتا ہوں آئی لو یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلو.